بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، جب ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں تو خاص کر کے پاکستان کا معاشرہ احکام شریعت سے آشنا نہیں ہے، جہالت بہت زیادہ ہے، 60-70 سال عمر ہو چکی ہوتی ہے، بنیادی مسائل سے لوگ آگاہ نہیں ہوتے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ اللہ تعالی نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن زندگی ایسے ہی فضول کاموں میں، لہو و لعب میں، وقت کے ضیاع میں جو ہے ضائع ہو جاتی ہے۔ جب کوئی دو آدمیوں کے درمیان اختلاف پیدا ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، معاملات کا مسئلہ ہوتا ہے، تو پھر ایک شخص دوسرے سے کہہ دیتا ہے کہ تم اپنے بیٹے کی قسم اٹھاؤ، اس کے سر پر ہاتھ رکھو اور کہو کہ جو ہے میں بیٹے کی قسم اٹھا رہا ہوں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا یا یہ کیا ہے، یا باپ کی قسم اٹھاؤ یا فلاں کی جو ہے قسم اٹھاؤ۔ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ لوگ قسم بھی اٹھا لیتے ہیں اس طرح، یعنی بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں، مجھے اپنے بیٹے کی قسم، میرے بیٹے کے سر کی قسم، مجھے باپ کی قسم، اس طرح کی قسم اٹھا لیتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے کوئی صحیح کام کیا ہے۔ پہلی بات یاد رکھیں کہ قسم جو ہے صرف اللہ کی ذات اور اس کی صفات کی ہے۔ جو شرعی قسم ہے، جس قسم پر جو ہے وہ کفارہ بھی ہے، اور جس قسم کی اہمیت بھی ہے، جو حکم ہے کہ اگر دو فریقوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے تو ایک دعویٰ جو کرنے والا ہے کسی کے خلاف کہ اس نے مجھے پیسے دینے ہیں، اس نے میرے پیسے دینے ہیں، اس نے مجھے اذیت دی ہے، یا جو بھی دعویٰ کر رہا ہے، تو وہ مدعی ہے، دعویٰ کرنے والا جو ہے گواہ پیش کرے گا۔ اگر وہ گواہ پیش کرنے سے قاصر ہے تو جس کے خلاف وہ الزام لگا رہا ہے، جو مدعا علیہ ہے، اس پر لازم ہوگا پھر وہ قسم اٹھائے۔ طریقہ کار شرعی یہی ہے، البینۃ المدعی والیمین علی من انکر یا والیمین علی المدعی علیہ، طریقہ یہی ہے۔ لیکن قسم جو ہے وہ اللہ کی ہوگی، اللہ کی قسم، اللہ کی ذات کی قسم، اللہ تعالیٰ کی صفات، رحمان، رحیم، قدوس، ملک کی قسم، یا بعض علماء کہتے ہیں کہ قرآن کی قسم، کیونکہ یہ بھی اللہ کا کلام ہے۔ تو یہ قسم ہے جو معتبر ہے، باقی کسی کی والد ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو، بیوی ہو، کوئی بھی ہو، کسی کی بھی قسم جو ہے شرعاً معتبر نہیں ہے۔ اگر کوئی قسم اٹھا بھی لیتا ہے تو اس قسم کی کوئی اہمیت نہیں ہے، نہ کوئی کفارہ ہے اور نہ احکام شریعہ لاگو ہوتے ہیں، چاہے وہ بیٹے کے سر کی قسم ہو، سر کے اوپر ہاتھ رکھا جائے، کچھ بھی ہو۔ ہاں یہ ہے کہ کیونکہ اس نے غلط قسم اٹھائی ہے، غیر شرعی قسم اٹھائی ہے، تو اسے چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے، گناہ والا کام کیا ہے، اور توبہ اور استغفار کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر اور رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا کہ من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، جو ذات باری تعالیٰ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھاتا ہے، وہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، کتاب الایمان والنذور فصل ثانی ہے، مشکات المصابیح میں بھی حدیث ہے اور جامع ترمذی میں بھی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ جو شخص جو ہے وہ کیا ہے، غیر خدا کی قسم، فرمایا من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، فرمایا کہ جو قسم اٹھا رہا ہے اسے چاہیے کہ اللہ کی قسم اٹھائے، یا پھر فرمایا کہ خاموشی اختیار کرے، اسے چاہیے کہ خاموشی اختیار کرے۔ تو شامی میں ہے یہی عبارت ہے، من کان حالفا بغیر اللہ تعالی لم یکن حالفا کالنبی والقابۃ لقول علیہ السلام من کان منکم حالفا فلیحلف باللہ او لیحذر، فرمایا کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھاتا ہے، جیسے نبی کی قسم اٹھاتا ہے اور رسول کی، کعبہ کی، تو فرمایا کہ وہ قسم نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو تم میں سے قسم اٹھانا چاہے اسے چاہیے کہ اللہ کی قسم اٹھائے، یا پھر قسم اٹھانا جو ہے چھوڑ دے۔
تو الغاز ہمارے یہاں جو جہالت ہے، اس جہالت کا بھی ازالہ ہونا چاہیے، کم از کم انسان کو اتنا تو علم ہو، بنیادی مسائل کا علم ہونا چاہیے۔ قسم جو ہے وہ اللہ کی ہے۔ لوگ پھر سوچتے ہیں بھی، لوگ تو اللہ کی قسمیں بڑے اٹھاتے ہیں، یہ اگر کوئی جھوٹی قسم اٹھا رہا ہے تو دنیا میں بچ جائے گا، ویسے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سزا دیتا ہے۔ جو غیر شرعی کام کا ارتکاب کر رہا ہو، جھوٹی قسمیں اٹھا رہا ہو، جھوٹ بول رہا ہو، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سزا دیتا ہے۔ اگر دنیا میں سزا نہ دے تو آخرت میں عذاب جو ہے، سزا جو ہے وہ تو یقینی ہے جھوٹ بولنے والے کے لیے۔ پھر ایک شخص جھوٹ بول رہا ہے، پھر جھوٹی قسم اٹھا رہا ہے، اس کے لیے گناہ جو ہے وہ کئی گنا زیادہ ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی شاید سزا مل جائے، ورنہ ہمارا مال تو کھا گیا وہ، تو کوئی حج نہیں ہے۔ انسان کتنے گناہ کرتا ہے، کتنے جرائم کا ارتکاب کرتا ہے، دنیا میں بچ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے اس کے معاملات جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں، حساب و کتاب کا سلسلہ ہے۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ دنیا کے بجائے آخرت کی فکر کرے، اور اس طرح کی جھوٹی قسمیں، جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔